اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محترم خاتون اور حضرات، تنہا خاتون، مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم نمائندگی تو ہوئی کہ ہماری خواتین بھی نعت گوئی اور نعت نگاری کے حوالے سے ایک خاص دلچسپی رکھتی ہیں. یہ آرٹس کونسل میں اس طرح کی محفلیں جب اہتمام ہوتا ہے ان محفلوں کا، تو ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کونسل میں، اس عمارت میں کچھ ڈھنگ کے کام بھی ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یعنی اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیم، کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں ابھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر ابھی میں نے آغاز کیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو وجہ وجود کائنات ہیں ان پر درود بھیج رہے ہیں، ان کو پہ سلام بھیج رہے ہیں. جس عبادت میں اللہ مشغول ہے، فرشتے مشغول ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے. تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا مقام بلند ہو جاتا ہے. آج اس محفل میں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی صدارت ہے. یہ بھی ہمارے لیے خوش بختی کا سبب ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. بہت سے افراد ریاض مجید صاحب سے واقف ہیں، ایک معروف نام ہے، اور نعت گوئی کے حوالے سے، حمد گوئی کے حوالے سے اس مملکت خداداد میں معدود چند افراد اس مقام پر فائز رہے اور ہیں جس مقام پر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب موجود ہیں. کراچی کا حوالہ اور بڑا معتبر حوالہ، حالانکہ اسلام آباد سے بھی ایک خاص وقت میں بڑا تعلق رہا. ہم سب کے جانے پہچانے، ہم سب کے محبوب کہوں گا، بلکہ انہیں ہم سب کے محبوب. ان کی خاص بات یہ ہے کہ جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی 1983-84 میں، جو مزاج 1983 اور 84 میں جن کا تھا، کراچی سے اسلام آباد گئے، وفاقی وزیر ہوئے، لیکن آج بھی وہی مزاج، وہی انداز رکھتے ہیں اپنے اندر، وہ حاجی حنیف طیب صاحب. خواتین حضرات، یہ ایک آپ یقین کریں کہ مجھے نہ زندگی میں حنیف بھائی سے کوئی کام ہوا اور نہ انشاءاللہ کوئی کام ہوگا، لیکن حنیف بھائی کو میں میری ان سے قربت رہی، محبت کا رشتہ رہا، اور حنیف بھائی کو ایک ہی انداز میں ہم نے دیکھا. اور ذکر رسول کی محفل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں حنیف بھائی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس شہر کی خوبصورتی میں، اس شہر کی روشنی میں، اس شہر کے پھولوں میں اضافہ کرنے والا ایک نام حنیف طیب. یہ سب آپ گواہ ہیں اس بات کے. خواتین حضرات، اب ذرا تھوڑا آ جائیں فیصل حسن نقشبندی پر. رئیس نے بالکل صحیح کہا کہ میری آمد کا بنیادی جو سبب ہے وہ فیصل سے محبت ہے. فیصل کا اور ہمارا بہت ہی قریبی تعلق رہا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا. فیصل جس طرح ڈوب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں حنیف بھائی، وہ بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی گھٹیا شخص سے سننا پسند نہیں کرتے. اپنے محبوب کا ذکر تو اللہ اپنے محبوب کا ذکر
کسی گھٹیا شخص سے سننا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. میں نے انہیں دیکھا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بلکہ وہ غلام صدیق صاحب نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے, سمپل سی بات ہے لیکن اچھی بات ہے, کہ ایک غیر مسلم بھی نعت گوئی کر سکتا ہے, لیکن اس کی جو نعت گوئی ہے وہ کرافٹنگ ہوگی. وہ کرافٹنگ ہوگی کہ بھئی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا, لیکن جب نعت خواں اور سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی سے محبت کا دعوے دار ہے, جب وہ نعت لکھے گا تو وہ کرافٹنگ نہیں ہوگی, وہ دل کو کاغذ پر اتارنا ہوگا. فیصل نقش بندی کی نعتیں قلم سے نہیں لکھی گئیں, دل سے لکھی گئی ہیں. تو دل کو قلم بنانا پڑتا ہے, دل کو قلم بنانا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی نعت گوئی کی توفیق اللہ دیتا ہے. ورنہ تو بس ایک جیسے لفظوں کی جگالی ہوتی ہے, اس طرح قلم کی بھی جگالی ہوتی ہے. تو یہ قلم کی جگالی پر بلیو نہیں کرتے. بہت اہم بات جو میں نے ان کی کتاب پڑھ کر, ان سے ملاقاتوں کے بعد جو سمجھی, وہ یہ کہ نعت گوئی کے جو آداب ہیں ان سے واقف ہیں, نعت گوئی کے آداب سے واقف ہیں. اب بہت سے افراد ہمارے نعت گو ہمارے بے پناہ دوست ہیں, بہت سے شاعر ہیں, لیکن وہ خیال نہیں رکھتے کچھ چیزوں کا. جیسے تقابل, طاہر سلطانی صاحب اللہ اکبر, تقابل یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن مثال کے طور پر اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ تقابلی جائزہ نہیں ہوتا. اور وہ نعت جو اللہ سے نہیں ملاتی, تو پھر وہ نعت کیسی؟ وہ نعت یعنی ہم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ پہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, شدید محبت کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں. بعض عارفانہ اوصاف بیان کرتے ہیں, بعض عاشقانہ اوصاف بیان کرتے ہیں, بعض زاہدانہ اوصاف بیان کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار, یعنی آپ کی ابدیت کا اظہار, کہ ابدیت یہ ہے ابدیت. اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو یہ ابدیت وہاں تک کیسے پہنچتی ہے؟ اس تعلق سے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میرے اندر کتنی ہیں. میں نے آغاز میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی, اس کا کچھ حصہ, کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں. کیا نعت گوئی, کیا نعت خوانی مجھے اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب راغب کرتی ہے, یا اس نعت کو, ان اوصاف کو میرے اندر ڈھالتی ہے؟ تو میں سچا پکا عاشق رسول ہوں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, ہم پڑھتے ہیں, ہماری جان قربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. لیکن جب النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کی بات ہو رہی ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام, آپ کی حیثیت, آپ کا مرتبہ, آپ کا منصب ہماری جانوں پہ سے اوپر ہے.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اقبال فرما رہے ہیں نا۔ اب اقبال کے اشعار، نعتیہ اشعار، اس پر وہ اب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہان کیا ہے؟ یہ جہان تاریخ ہے، لوح و قلم کیا ہے؟ لوح و قلم تقدیر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اس کے ذریعے میں کائنات پر حاوی ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اقبال فرما رہے ہیں نا۔ تو دہر میں اس میں محمد سے اجالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوتا ہے؟ یہ کون سا اسم ہے؟ اور یہ اسم جب نعت کے قالب میں ڈھلتا ہے تو اس اسم کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ رگ جاں سے قریب ہو جاتا ہے یہ اسم۔ لیکن کیا وہی تھوڑا پانی مل جائے گا؟ کیا وہی کہ یہ لفظوں کی جگالی؟ لفظوں کی جگالی نہیں، نعت گوئی کچھ اور چاہتی ہے۔ نعت لکھنا پل صراط پر چلنے سے زیادہ اہم ہے۔ نعت لکھنا یہ معمولی بات ہے۔ اب سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے کوئی بات کروں، یہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ نعت کی پہلی کتاب تو قرآن کریم ہے نا، نعت کی پہلی کتاب تو قرآن کریم ہے نا۔ اس کے بعد آتے ہیں اب حسان بن ثابت، اور اب گفتگو ہوگی ابھی، خواتین و حضرات، شاعرانہ تخیل کے ساتھ، یا یوں کہنا چاہیے کہ محض شاعرانہ تخیل کے ساتھ کبھی نعت گوئی نہیں ہو سکتی۔ الگ رکھا جائے شاعرانہ تخیل کو۔ جب میں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے لیے چن لیا ہے، میں منتخب ہو چکا ہوں، تو شاعرانہ تخیلات نہیں ہوں گے۔ سیدھی سادی بات سیدھے سادے الفاظ میں بیان کی جائے گی، جیسے کہ فیصل حسن نے کی۔ پوری کتاب پڑھ جائیے، میں نے کتاب پڑھی، اضافتوں کے مسائل، شاعرانہ پیچیدگیاں، تراکیب کو وضع کرنا نہیں کی، یہ نہیں کیا کام۔ یعنی ایک استادانہ دہشت میں آپ پہ قائم کرنا نہیں چاہتا، یہ ہے خاص بات۔ مجھے کئی حوالوں سے، بہت سارے حوالے ہیں۔ ایک اور بات جو میں نے جو دیکھی، جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ میں آپ پر اپنا علمی روب نہیں ڈالنا چاہتا، کہ میں نے دیکھیے ہمارے شہر کے ایک اور ہمارے شاعر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، سمپل وہ شعر کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں، ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ۔ ماجد خلیل صاحب کراچی کے شاعر تھے، ان کا بھی 2-2.5 برس پہلے انتقال ہوا۔ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ، آقا نہ بخشوا سکے ایسا کوئی نہیں۔ آقا نہ بخشوا سکے ایسا کوئی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مان ہوتا ہے۔ میں ابھی تو تک اس شعر کے ٹرانس میں ہوں کہ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ، آقا نہ بخشوا سکیں ایسا کوئی نہیں۔ تو جیسا میں عرض کر رہا تھا، تو دل، اب میں نے بات کی تھی کہ نعت قلم سے نہیں دل سے لکھی جاتی ہے۔ اب مجھے ایک جملہ اور یاد آیا، اب میں یہاں عرض کروں گا، نعت لکھتے ہوئے کلیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ یہ اشعار، اس طرح کے اشعار، اور یہ اس میں ندرت بیان نہیں ہے، یہ حقیقت بیان ہے۔ کہ ندرت بیان کہ میں کوئی نیا نکتہ لے آیا، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔
ایک چیز ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک چیز ہوتی ہے کوالٹی. مقدار کو نہیں معیار کو دیکھا جاتا ہے. تو محترم خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں میرے بہت سارے دوست ہیں. لیکن میں صرف ایک بات، دو چار باتیں جو سوچ رہا تھا کہ میں سوچا، میں کتاب کچھ غزلیں ہی میں نے یہ کچھ نعتیں جن کے لیے صفحات میں نے موڑ کے رکھے ہوئے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ میری گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے. میں صرف آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. نہیں میں ضرور میں تو، بلکہ میں نے کہا نا، میں تو کچھ صفحات یہ میں نے، اور اس پہ بڑی گفتگو، اس پہ تو ایک ایک شعر پہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو اب میں کون سی نعت پڑھوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ہاں، اپنے آقا سے محبت ہی میرا ایمان ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو محبت کی بات ہے نا، اب دیکھیں پورے قرآن کریم میں عشق کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ عشق عربی کا لفظ ہے. محبت، اور وَقُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہاں بھی حب کی بات ہو رہی ہے. تو محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے، محبت کے تقاضے کیسے نبھائے جاتے ہیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی کس طرح ثابت ہو سکتا ہوں. محض نشستن گفتن برخاستن نہیں، اپنے آقا سے محبت ہی میرا ایمان ہے. حرمت سرکار پر یہ جان بھی قربان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا آسان ہے، آپ کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہے. آپ کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہے. انبیاء بے شک بڑے ہیں شان و عظمت میں سبھی، پر ورفانہ لک ذکرک انہی کی شان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ ورفانہ لک ذکرک کب نازل ہو رہی ہے یہ آیت؟ یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ 10 نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیب ابی طالب 10 نبوی میں. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کا انتقال سلام اللہ علیہ 10 نبوی میں. 10 نبوی میں ورفانہ لک ذکرک. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے حالات، کیسے کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنے محبوب کی دلجوئی ہے، یہ تسلی ہے کہ میں آپ کو کس مقام پر فائز کرنے والا ہوں. وہ مقام محمودہ ہے کیا؟ اب بہت سارے اس میں نکات آتے ہیں، لیکن ہم اس نعت کو پورا کرتے ہیں کہ عشق سرکار دو عالم سے اگر خالی ہے دل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عشق سرکار دو عالم سے اگر خالی ہے دل، ہر وظیفہ ہر عبادت جان لو بے جان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم سب، ظاہر ہے، اور کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے اطاعت کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو اس طرح کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واسطہ ہیں کہ جس واسطے سے گزرے بغیر ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے. آپ کی ہر بات ہے وہی یہ خدائے لم یزل. آپ کی ہر بات ہے وہی یہ خدائے لم یزل. سیرت سرکار بھی تو بولتا قرآن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور صرف یہ بہت ساری اس میں لمبی ہے سلسلہ، لیکن میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آیات قرآن کریم کی پڑھتے چلے جائیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پہ ابھی بات ہوئی ہے. کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے محبوب کا ذکر اس انداز سے کر رہا ہے؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اپنی اطاعت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے رسول، دیکھو اطاعت ایسے کرتے ہیں. اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے، اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ ہماری زندگی کا ماحصل ہے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر تمام جو زندگی ہے ہماری بولہبی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن. فیصل حسن، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن میں اقبال کی ایک قطعہ ضرور پڑھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر یہ گفتگو ختم ہو. کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.